بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انبیاء اکرام کی ارواح شروع ہی سے پاک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر برائی اور ناپاک چیز سے روکتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے واقعات بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ ہی پیش آنے والی ابتدائی لڑائیوں کا بھی بتائیں گے جن میں جنگ فجار قابل ذکر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ بھی تھی۔ محترم ناظرین، 8 یا 9 سال کی عمر میں بچے کھیل کود تو کرتے ہیں، اس میں کچھ اچھے کھیل بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تمام چیزوں سے دور رکھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب جن برے کاموں میں جگڑے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان برائیوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا تم میری بکریوں کا دھیان رکھو، میں ذرا قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے کی آواز آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی، میری آنکھوں پر دھوپ پڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس لڑکے کی طرف پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم نے وہاں جا کے کیا دیکھا؟ میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، گویا یہ کہ اللہ نے قریش کی ایسی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانہ تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، اس بت کا طواف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت پر حاضری دیتے، اس کو وہ لوگ عید کی طرح مناتے۔ ایک دن ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتا مگر آپ شرکت نہ کرتے۔ ایک دفعہ ابو طالب اور آپ کی پھوپھیوں کو غصہ آیا اور کہا کہ تم کیوں ہمارے معبودوں کے نزدیک نہیں آتے؟ ہمیں ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری عید میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ ان باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دور تشریف لے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بوانہ یا کسی بھی اور بت کے نزدیک ہوتا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوتا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کا نام اصاف و نائلہ تھا۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرنے لگے۔ میں نے پھر سوچا کہ بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ناپاک کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، پھر یہ گوشت سب میں تقسیم کر دیا جاتا یا پکا کر کھلا دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت عطا کر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت کتاب اللہ نہیں جانتا تھا۔ آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کبھی بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کا گوشت نہیں کھایا، نہ کبھی شراب پی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر وہ آپ کو ایک سکہ دے دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان سب کو بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ میں مکہ والوں کی بکریاں سکوں کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں نے بکریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان لڑائیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں۔ کہتے ہیں عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بڑی آکڑ سے کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور عزت دار ہوں۔ اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ کوئی اور عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات واضح کر دے۔ اس کی یہ بات سن کر ایک شخص کو بہت غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے گھٹنے پر تلوار مار دی۔ اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فجار کی ان لڑائی میں بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے کیونکہ کنانہ کے نوجوانوں نے اس قبیلے کی ایک عورت کو چھیڑا تھا، اور اس طرح تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ یاد رہے کہ فجار کی تینوں لڑائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جن میں لڑائی یا خون بہانا جائز نہ ہوتا تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے مہینوں میں ہوئیں اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا مطلب ہے گناہ، یعنی گناہ والی لڑائیاں۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اس کا نام فجار براز ہے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص براز نے قبیلہ بنو عامر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے ان کو خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کا قتل کر دیا۔ یہ سن کر کنانہ کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ میلے میں ہی حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دیے، لیکن بنو کنانہ نے حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن اگلے ہی روز بنو کنانہ کے لوگ خود باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل پڑے۔ اس طرح فجار کی یہ چوتھی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش کے لوگ بھی اس جنگ میں شریک تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی آپ کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ آپ نے جس دن میدان میں پہنچ جاتے بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچا کو تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابی کے باعث ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا مگر رقم ادا نہیں کی۔ زبیر اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیر اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلے والوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، اب اس کی رقم واپس دی جائے۔ لیکن چونکہ عاص بن وائل ایک دولت مند شخص تھا، کوئی اس کے خلاف نہ بولا۔ جب زبیدی نے یہ حالات دیکھے تو اگلی صبح سویرے وہ ابو قیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور کہا کہ اے فاہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو
اپنے وطن سے دور ہے، جس کی تمام جمع پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ زبیدی کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو اپنے ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کو گئے۔ ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی جمع ہوئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام کا حلف بھی لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کے حق کو دلواتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس حلف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس عہد کے وقت موجود تھا۔ یہ عہد جدعان کے گھر ہوا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد سے دستبردار ہو جاؤ اور اس کے بدلے 100 اونٹ لے لو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس عہد پر آج بھی مجھے کوئی آواز دے تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، اس ارشاد کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے کہ اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ حق کا ساتھ دے سکے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کر سکے۔